السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے یا رحمانو روزانہ پڑھنے کے 20 بڑے فائدے۔ یا رحمانو اللہ کا وہ نام ہے کہ جو بندہ کسی بھی وقت اگر آپ کی کوئی بھی طلب ہو، کوئی حاجات ہو، اچانک سے کوئی حاجات آ جائے تو انشاءاللہ یا رحمانو پڑھنے سے ہر حاجات پوری ہو جاتی ہے۔ جو مشکل بڑی سے بڑی حاجات، بڑی سے بڑی مراد پوری ہو جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، یہ وظیفہ ہے روزانہ پڑھنے کے 20 بڑے فائدے۔ جس گھر میں یا رحمانو پڑھا جاتا ہے نہ گھر کی کمی ہوتی ہے۔ اگر بے گھر ہیں تو گھر مل جائے گا، اگر بے روزگار ہے روزگاری مل جائے گی، دولت کی کمی ہے تو دولت مل جائے گی، ہر مشکل ہر حاجات پوری ہو جائے گی اور دین اور ایمان پکا ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ یا رحمانو روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لے، صرف ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو نہ گھر کی کمی ہوگی، نہ روزی رزق میں، نہ دولت میں، نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی۔ یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو بے گھر ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہیں، پریشان ہیں، ایک ٹائم کا کھا چکی دوسرے ٹائم کا دیکھنا پڑتا ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بے گھر ہیں، کرائے کے گھر میں رہتے ہو تو انشاءاللہ یا رحمانو کی ہر روز اپنی زندگی کا معمول بنا لے، خود بھی اس وظیفے کو کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے، آپ کی خالی جیبیں بھر دے گا۔ یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے نام کا وظیفہ، یا رحمانو۔ جس بندے نے یا رحمانو پڑھ لیا، سمجھو اس بندے پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے بچوں پہ، گھر پہ، کاروبار پہ رحم ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ دنیا جلنے والی ہے، دنیا جلتی ہے تو جلنے دو، اللہ کو راضی رکھو۔ بس اللہ کو ہمیں جو چاہیے اللہ سے چاہیے، دنیا سے کیا لینا۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا تو جلتی ہے، کسی کا اچھا کام ہو جائے، ایک وقت کی کوئی روٹی اچھے سے نہ کھا لے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گی تو انشاءاللہ آپ چند دنوں میں آپ کے گھر کے حالات اس طرح سے بدلیں گے کہ آپ اپنی آنکھوں سے کھلے نظارے دیکھو گے۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، یہ وظیفہ ایک بار کر کے دیکھ لینا، آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کے نصیب بدل جائیں گے۔ کہتے ہیں کہ دعاؤں سے نصیب اور تقدیر بدل جاتی ہے، دعاؤں سے خالی جیبیں بھر جاتی ہیں، دعاؤں سے خالی تجوری بھر جاتی ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ کا چلتا کاروبار بند پڑا ہے، کاروبار کے مسئلے، پریشانی، گھر میں فاقے، تنگ دستی ہے، تو انشاءاللہ یا رحمانو کی تسبیح روزانہ پڑھنے کی زندگی کا معمول بنا لے، خود بھی اس وظیفے کو کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں۔ یہ وظیفہ وہ ہے کہ دنیا میں اگر کسی نے بھی، بھکاری نے بھی یہ وظیفہ کر لیا، وہ بھی ارب پتی دولت والا بن جائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ نیا گھر، نئی گاڑی چاہتی ہو، آپ اپنے گھر کے مسئلے حل کرنا چاہتی ہو، گھر میں محبت چاہتی ہو، تو انشاءاللہ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ اگر آپ کے سسرال والے آپ کو پسند نہیں کرتے، پریشانی کرتے ہیں، طرح طرح کے طعنے دیتے ہیں، کھانے میں فی کاٹتے ہیں، کبھی کام میں فی کاٹتی ہیں، ساس نندیں لڑتی ہیں، نہ شوہر آپ کو ایک نظر دیکھتے ہیں، تو میری بہنوں اپنی زندگی کا معمول بنا لیں روزانہ۔ آپ جب ناشتہ کرو تو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو ایک تسبیح پڑھ کے اور پانی پر دم کر کے اس پانی سے ناشتہ بنائیں گی تو انشاءاللہ آپ کے سسرال والے آپ سے محبت سے پیش آئیں گے، آپ کے شوہر کو آپ سے اتنی محبت، اتنی پیار ہو جائے گا کہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ کی ساس نندیں آپ سے یہ کہیں گی کہ ان کی تو لڑائی رہتی تھی، جھگڑے رہتے تھی، اتنا محبت کہاں سے آ گئی، اتنی محبت کہاں سے آ گئی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر پہ رحم کرنا چاہتی ہو، اپنے گھر کو بچانا چاہتی ہو، اپنے کاروبار کو بچانا چاہتی ہو، ہر مصیبت، ہر بلا سے، جادو حسد سے، دشمن سے، تو انشاءاللہ یا رحمانو کا وظیفہ یہ
ہرگز نہ چھوڑنا۔ اگر آپ نے یہ یا رحمانو کا وظیفہ چھوڑ دیا، سمجھو آپ کو پورے سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر زندگی میں آپ نے بہت سی بار کیا ہوگا میرے بھائی بہنوں نے یا رحمانو کا وظیفہ، مگر یہ خاص وظیفہ ہے یا رحمانو کا۔ اگر آپ جو بھی چاہو گے دل سے، اور آپ نے دنیا میں کوئی بھی بڑی سے بڑی آپ کی حاجات ہے، ناممکن حاجات ہے، بڑی سے بڑی مراد ہے، جو بھی آپ کی حاجات ہے، تو میری بہنوں اس وظیفے کی برکت سے ہر پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، بڑے سے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ وظیفہ کرتے کے ساتھ ہی آپ کی غیب سے مدد ہو جائے گی، آپ کے ایسے آفر آئیں گے جگہ جگہ سے۔ اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے جو وہ رکا پڑا تھا، برسوں سے ادھورا تھا، ہوتے رہ جاتا تھا، تو انشاءاللہ آپ اپنی بہنوں سے، پڑوسن سے، اپنی رشتہ داروں سے کسی سے نہ بتائیں، چپ چاپ یہ عمل کریں۔ جب آپ کا مسئلہ حل ہو جائے تو آپ دوسرے کو بتائیں۔ تو میری بہنوں، اگر ہمارا کام کچھ ہوتے رہ جاتا ہے، تو اس کام کو جب آپ کا ہونے لگے تو آپ کسی سے ذکر نہ کریں، اس کام کے بارے میں آپ کسی سے ذکر نہ کریں۔ تو میری بہنوں، یہ دنیا اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے کہ دوسرے کے سکھ سے پریشان رہتی ہے، دوسرے کے بچوں کو دیکھ کے جلنا، دوسرے کے کام کو دیکھ کے جلنا۔ جو بندہ یا بندی دوسرے کو دیکھ کے جلتی ہے یا جلتا ہے، اللہ اسے خود جلا دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، کسی کے کام سے نہ جلو، نہ کسی سے پریشان ہو، کسی کا حق نہ مارو، کسی کا دل نہ دکھاؤ۔ میں کہتی ہوں، ہر وظیفے میں یہ کہتی ہوں، اگر آپ نے کسی کا دل دکھا دیا جانے انجانے میں بھی، تو اللہ سے توبہ کر لو، اس بندے سے اپنی گناہوں کی توبہ کر لو۔ یا اللہ، یہ بھائی یا بہن مجھے معاف کر دے، میں نے جانے انجانے میں جو تیرا دل دکھایا ہے۔ تو میری بہنوں، آخرت کی تیاری کر لو، ہر وقت آخرت کی تیاری کرتے رہو، دعائے استغفار کیا کرو، کیونکہ ہماری کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گی، تبھی تو ہماری دعائیں قبول ہوں گی، ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے، ہماری بڑی بڑی مراد پوری ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ دنیا میں بہت سی میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں جو پریشان ہیں، جو بے گھر ہیں، جن کے گھر نہیں ہیں، کرائے کے گھر پہ رہتے ہیں۔ کم سے کم انڈیا میں 80% کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ ان بہنوں کے لیے لے کر آئی ہوں جو کرائے کے گھر میں رہتی ہیں، جن کے گھر کا گھر نہیں ہے، جو پریشان ہیں، دعا مانگ کے تھک چکی ہیں، وظیفے کر کے تھک چکی ہیں۔ تو انشاءاللہ یا رحمانو کا وظیفہ آپ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ چند دن آپ کر کے تو دیکھنا، پھر آپ کا گھر بھی ہوگا، آپ کے گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، جو مانگو گی دولت کی کمی نہ ہوگی، نہ عزت کی، نہ شہرت کی۔ آپ کے رشتہ دار آپ سے پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے، آپ کے دشمن آپ سے پوچھنے سے مجبور ہو جائیں گے، کہ کہیں گے کہ آخر کہاں سے اتنا پیسہ آ گیا جو گھر کا گھر خرید لیا، گاڑی بھی خرید لی، آپ کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ، آپ کے گھر میں تو فاقے تھے، تنگ دستی تھی۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ کرنے والا ہر پریشانی، ہر بلا سے حفاظت میں ہو جاتا ہے۔ اللہ اس بندے کی غیب سمجھ فرما دیتا ہے، اللہ کی رحمت بھری اس بندے پہ نظریں ڈل جاتی ہیں، اور جس بندے سے اللہ راضی ہو جائے اس بندے کو دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وہ عمل ہے، اگر ایک بار سچے دل سے کر لیں تو انشاءاللہ کوئی بھی سوائے اللہ کے اس بندے کا کام کبھی رک نہیں سکتا۔ اس کے گھر میں برکتیں رحمتیں آ جاتی ہیں، اسے روزی رزق میں کبھی تنگی نہ ہوگی، نہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ ہوگا، 7 نسلوں تک اس کے گھر میں روزی رزق میں تنگی نہ ہوگی، وہ مانگنے والوں سے بانٹنے والا بن جائے گا۔ اگر بھکاری بھی اس وظیفے کو کر لے، وہ بھی ارب پتی دولت والا کہلائے گا۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اللہ سے محبت کرتی ہیں، اللہ کے ناموں سے محبت کرتی ہیں، تو اللہ کا نام محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، بہت عزت سے ایسا لگنا چاہیے، جس مقصد کے لیے بھی آپ نے یہ وظیفہ کیا، اللہ سے دل سے اور یقین سے رونگٹا آپ کا کھڑا ہونا چاہیے۔ اس وقت اللہ
آپ کے پاس ایسا لگنا چاہیے میرے پاس اللہ بیٹھے اور میرا یہ مقصد ہے، اللہ یہ میرا ارادہ پورا کر دے، جو بھی میری جائز حاجات ہے، جو ارادہ ہے، جو مقصد ہے، یا میرے مولا اسے پورا کر دے۔ اللہ تیری رضا کے لیے یہ وظیفہ کرنے بیٹھی ہوں، اللہ تو راضی ہو جا، اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے بیٹھی ہوں۔ تو اللہ سے اس طرح سے، اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے ضد کر کے مانگنا، کیونکہ میرے رب کو جو بندہ یا بندی ضد کر کے مانگتا ہے وہ پسند ہے۔ تو میری بہنوں، اگر آپ اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہو، اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، گھر کو اپنے مدرسہ بنانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یا رحمانوں کا وظیفہ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا سکتی ہیں۔ جس گھر میں یا رحمانوں کا وظیفہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں 20 بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ جس گھر میں یا رحمانوں پڑھا جاتا ہے، اس کے بچوں پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے گھر پہ رحم ہو جاتا ہے، کاروبار پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے گھر والوں پہ، رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں تک کے، یہاں تک کہ پڑوسیوں تک پہ رحم ہو جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، اس کے 20 بڑے فائدے ہیں۔ اگر میں بتانے لگی تو آپ کو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ تو میری بہنوں، جو بندہ یا رحمانوں پڑھتا ہے، اس بندے پہ رحم ہو جاتا ہے، اس کے آنے والی نسلوں پہ رحم ہو جاتا ہے، 7 نسلوں تک اس گھر میں نہ کبھی فاقہ ہوگا، نہ تنگ دستی ہوگی، نہ پیسے کی تنگی آئے گی، نہ کبھی اس گھر میں غریبی ہوگی۔ تو میری بہنوں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات بدلنا چاہتی ہو، اپنے گھر کو مدرسہ بنانا چاہتی ہو، اپنے بچوں کو فرما بردار بنانا چاہتی ہو، کلام پاک کی تلاوت کرانا چاہتی ہو، تو انشاءاللہ یہ وظیفہ ہرگز نہ چھوڑنا۔ آپ کو نیا گھر بھی نصیب ہوگا، آپ کے گھر میں رحمتیں برکتیں بھی آ جائیں گی، نہ کبھی فاقہ ہوگا۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ آپ کی راتوں رات کہتی ہیں میری بہنیں کہ راتوں رات کہاں سے آ گیا آپ پہ اتنا پیسہ، راتوں رات نصیب بدل جائے گا۔ اگر آپ نے رات کو یہ وظیفہ کر لیا تو صبح تک آپ کے گھر میں ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ اگر صبح کو کر لیا تو شام تک۔ یہ وہ وظیفہ ہے کہ جس مقصد کے لیے بھی کیا جائے گا وہ مقصد پورا ہو جائے گا، مگر خاص کر کے یہ گھر کے لیے۔ آپ اگر بے گھر ہیں تو انشاءاللہ آپ کو گھر نصیب ہوگا، آپ کو دولت، عزت، شہرت، ہر چیز مل جائے گی۔ مگر زندگی میں اگر آپ نے ایک بار بھی یا رحمانوں کا، جس طرح سے بتاؤں اس طرح سے کر لینا، بتا رہی ہوں میں، کرنے کا آپ کو طریقہ بتلا رہی ہوں، کرنا آپ کو ہے، رب کو راضی آپ کو کرنا ہے، رب سے آپ کو مانگنا ہے، میں تو صرف آپ کو کرنے کا طریقہ بتلا رہی ہوں۔ تو میری بہنوں، اگر آپ چاہتی ہیں کہ ہر مسئلے حل ہو جائیں، زندگی میں کوئی کمی نہ ہو، نہ دولت کی، نہ شہرت کی، نہ دین کی، نہ ایمان کی، اللہ تو ہمیں بھی حج نصیب فرما۔ اللہ سے اگر آپ کی مراد ہے، یا اللہ تو ہمیں بھی مکہ مدینہ نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں بھی حج نصیب فرما، ہمیں بھی عمرہ کرا دے۔ تو اللہ سے جو بھی آپ کا ارادہ ہے، جو بھی نیک ارادہ ہے، آپ کا جائز اور نیک ارادہ ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ دنیا داری کی، اللہ ہمیں دولت ہی دولت دے دے۔ دولت بھی مانگو تو اس طرح سے مانگو، یا اللہ تو حلال روزی عطا فرما، حرام روزی سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ تو مجھے اتنا دے جو کسی غریب کی مدد کر سکوں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا سکوں، کسی بے سہارا کا سہارا بن سکوں۔ یا اللہ میں بھی اپنے ہاتھوں سے صدقہ خیرات کر سکوں۔ تو اس طرح سے اللہ سے مانگو رو رو کے، کیونکہ میرے رب کو رونے والی آنکھیں پسند ہیں۔ میرے رب کو سجدے میں جو بندہ روتا ہے، ضد کرتا ہے، تو وہ بندہ پسند آ جاتا ہے۔ اور جو بندہ ضد کر کے مانگتا ہے، اللہ سے رو رو کے ضد کر کے بچے کی طرح مانگتا ہے، تو انشاءاللہ اس کی دعا بھی پوری ہوتی ہے، اس کے ہر مسئلے پورے ہو جاتے ہیں۔ مگر نمازوں کی پابندی ہر حال میں کریں، خود بھی نماز پڑھیں اور دوسروں کو بھی نماز پڑھنے کی توفیق دے، اپنے بچوں کو بھی نیک ہدایت دے، اپنی بیٹیوں کو نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو میری بہنوں، آپ اگر کہیں سے بھی، دنیا کے کہیں سے بھی، کوئی سے بھی کونے سے، آپ چاہے انڈیا سے، پاکستان سے، جاپان سے، بنگلہ دیش سے، کہیں سے بھی اس وظیفے کو سن رہی ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئی ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کا بٹن لازمی دبائیں، اور زیادہ سے زیادہ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کریں انشاءاللہ۔ یا رحمانوں کا وظیفہ روزانہ پڑھنے کے بھی فائدے۔ جس گھر میں یا رحمانوں روزانہ پڑھا جاتا ہے، اس گھر میں جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر نیک اور جائز حاجات ہونی چاہیے۔ کسی کو بے وجہ پریشان کرنے کے لیے نہیں، یا دشمن کے پریشان کرنے کے لیے نہیں۔ آپ کا دشمن ہے، کوئی بھی ہے، بے وجہ کسی کو ستانا نہیں۔
تو میری بہنوں، اگر آپ یا رحمانوں کا وظیفہ ایک بار بھی کر لیا، سمجھو تمام مسئلے حل ہو گئے۔ تو یہ وظیفہ خود بھی کریں اور ثواب کی نیت سے سیر کریں، نہ جگہ کی کوئی پابندی نہ وقت کی، مگر دل سے اور یقین سے کریں۔ جو بھی پڑھیں دل سے پڑھیں۔ آپ نے کوئی سی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف رخ کر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور درود ابراہیم پڑھ کر اللہ سے جو بھی آپ کی حاجات ہے، آپ کے نئے گھر کے لیے، دولت کے، رزق کے حوالے سے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کے بچوں کے نوکری کے حوالے سے کوئی بھی آپ کا مقصد ہے، وہ مقصد ذہن میں رکھ کے اللہ سے روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے پڑھتے چلے جائیں۔ سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پہ تسبیح کے دانوں پر۔ آپ کی جو بھی مقصد ہے، جو بھی ارادہ ہے، جو بھی جائز مقصد ہے، اس کے لیے یا قہارو یا قہارو یا قہارو صرف 11 بار، یا قہارو یا قہارو۔ جو بندہ یا قہارو پڑھتا ہے یا بندی، اس کے تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اگر اس پہ کوئی جادو کروا دیتا ہے، کوئی بھی اثرات چھڑوا دیتا ہے، تو انشاءاللہ اس کے گھر پہ اثر نہ ہوگا، اس کے جادو سے حفاظت ہو جائے گی، حسد سے، نظر سے حفاظت ہو جائے گی، دشمن سے حفاظت ہو جائے گی، یا قہارو پڑھتے کے ساتھ ہی۔ تو میری بہنوں، اگر کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، اور آپ کا گھر کا مسئلہ ہے، گاڑی کا مسئلہ ہے، جائیداد کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، وہ حل ہو جائے گا۔ تو میری بہنوں، یا قہارو صرف 11 مرتبہ۔ وہ دوسرے نمبر پہ وہیں اسی جگہ بیٹھ کر آپ سے کوئی بات نہ کرے، نہ آپ کسی سے بات کریں گے۔ ایک تسبیح یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو، اللہ کا پیارا سا نام، اللہ کا پیارا سا نام پڑھتے چلے جائیں۔ یا اللہ، تو میرے جان اور مال کی حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جو بھی میرے گھر میں فاقے ہیں، پریشانی ہے، میرے گھر میں بے برکتی، یا اللہ تو میرے گھر میں برکتی رحمتیں فرما۔ یا اللہ، میں بے گھر ہوں، مجھے گھر عطا فرما۔ یا اللہ، بے روزگار ہے، روزگاری عطا فرما۔ یا اللہ، جو بھی میرے گھر کا مسئلہ ہے، تجھے تو پتہ ہے، یا اللہ تو سب جانتا ہے، ہمارے دلوں کے راز جانتا ہے، تو رازدار ہے۔ یا اللہ، تو میرے جو بھی مسئلہ ہے حل کروا دے، مصیبت کو دور کر دے۔ اللہ، جس مقصد کے لیے میں نے یہ وظیفہ کیا، اللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے، اللہ تم سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے میری حاجات پوری کر دے۔ یا میرے مولا، یا رحمانو پڑھتے چلے جائے۔ صرف 100 دانوں کی ایک تسبیح، جو آپ نے ارادہ کیا، جو بھی آپ کے دل میں ہے، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے پورا ہو جائے گا۔ اور آخر میں، جس کے بنا یہ وظیفہ مکمل نہیں ہے، سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر کوئی بھی آپ کا کام بن رہا نہ ہو، بنتے رہ جاتا ہو، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ارجنٹ میں 2-4 دن میں، 1 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جو بھی ارادہ ہے، آپ کا کام نہ ہو رہا ہو، کوئی بھی بنتا کام رہ رہا ہو، تو انشاءاللہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے ہر مراد، ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔ آپ کے گھر کے لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ تو میری بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کی 11 حاجات بھی ہوں گی تو وہ بھی پوری ہو جائیں گی، تمام پریشانی کا خاتمہ ہو جائے گا، مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور آخر میں، جتنی بار بھی آپ نے شروع میں درود ابراہیم پڑھا، اتنی بار پڑھ کر اپنی گناہوں کی سچی توبہ کر لیں۔ اللہ سے خوب رو رو کے، گڑ گڑا کے دعا کیجیے۔ اور آپ جب بھی وظیفہ کرنے بیٹھے، تھوڑا صدقہ، جتنا بھی آپ کی حیثیت ہو، اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا صدقہ دے دیا کرے، کیونکہ صدقہ موت کو بھی کھا جاتا ہے۔ تو میری بہنوں، یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے۔ میرے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، میری بہنیں بھی، مگر دل سے اور یقین سے کریں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے۔ اگر آپ دل سے اور یقین سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا وظیفہ پورا ہوگا، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی دعا ضائع نہ جائے گی۔
اگر آپ کے دل میں ذرا بھی وسوسے برے خیال آ گئے کہ یہ وظیفہ کروں یا نہ کروں، فائدہ ہوگا نہ ہوگا، تو انشاءاللہ کرنا مت، آپ کا کوئی فائدہ نہ ہوگا، کوئی مقصد پورا نہ ہوگا۔ جب بھی آپ وظیفہ کرنے بیٹھو دل سے کرو، اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیتوں کا وظیفہ ہوتا ہے، تو دل سے ہوتا ہے، یہ نہیں کہ بے دلی سے، بے ترتیب سے۔ اور نمازوں کی پابندی کریں، ہر حال میں نمازوں کی پابندی کریں، جو مانگو گے وہ مل جائے گا، مگر دل سے اور یقین سے مانگا جاتا ہے۔ اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا استغفار پڑھتے ہوئے رو رو کے گڑ گڑا کے اللہ سے خوب ضد کر کے دعا مانگنا، کیونکہ میرے رب جو بندہ ضد کر کے مانگتا ہے اسے نصیب کر دیتا ہے، ہر حاجات پوری کر دیتا ہے۔ اور دعاؤں میں خوب اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے مانگنا، میرا رب مشکلیں آسان کر دے گا، بند راستے کھول دے گا، کاموں میں آسانی ہو جائے گی۔ یہ وظیفہ خود بھی کرے اور ثواب کی نیت سے سیر کرے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ میرا سنانا آپ کا سننا پسند آیا ہوگا، دعاؤں میں یاد رکھنا، کمنٹ میں اللہ کا پیارا سا نام لکھنا انشاءاللہ۔